ملاؤں کی اپنی ایک فکر ہے، جہاں یہ اپنی فکر کا زاویہ فٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں ہے، حقائق دیکھیں، قرآنی حقائق پر ٹیلی کریں ان رویوں کو جو بنو امیہ کے رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تاہم یہ ہر دور کا ایک اپنا انداز رہا، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ آج اگر ان مظالم کو کوئی بیان کرتا ہے، اموی مظالم کو کوئی بیان کرتا ہے، تو اس پر مولوی چڑھ دوڑتے ہیں کہ نو نہ نہ، وہ تو بڑے عصمت مآب تھے، ان کے مظالم کو بیان کرنے والا تو جہنم کا کتا بن جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر ایسا کرو، آپ کے اس فتوے کے منظر نامے میں تمام اہل سنت محدثین آتے ہیں جنہوں نے ان مظالم کو حدیث کی کتابوں میں سندن نقل کیا ہے، پھر تمام مفسرین آتے ہیں جنہوں نے ان مظالم کو بالاسناد لکھا ہے، جو تفاسیر بالمأثور ہیں اس کے اندر، اور پھر اسی طرح مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، جتنا علم کا ذخیرہ ہے اہل سنت کا سارا جلا دینے کے قابل ہے، اس لیے کہ انہوں نے نشاندہی کی ہے، چونکہ وہ دیانتدار تھے، اور پھر انہوں نے خیال رائے سے نہیں، پوچھ گچھ کے نہیں، اصحاب رسول علیہم الرضوان کی عینی شہادتوں کی بابت عینی شہادتوں کے منظر نامے میں لکھی ہے، انہوں نے عینی شہادتیں پیش کی ہیں صحابہ رسول علیہم الرضوان نے، جنہوں نے اس منظر نامے کو، ان مظالم کو دیکھا ہے، اور پھر انہوں نے آگے اس کو بیان کیا ہے، پھر یہ نقل در نقل چلتا آیا ہے، یہ کتابوں کی زینت بنا ہے، بخاری کی زینت بنا ہے، مسلم کی زینت بنا ہے، اور دیگر کتب حدیث۔ ہمارے ہاں جو معروف کتب حدیث ہیں، ہم صحیح یہیں تک ہی مطلب سمجھتے ہیں کہ حدیث کا ذخیرہ، نہیں ایسا نہیں ہے، ان کے تو اصناف کئی ہیں، 40 سے زیادہ تو اصناف کتب حدیث ہیں، ان میں صحاح ایک صنف ہے، معاجم ایک صنف ہے، اور مصنفات ایک صنف ہے، ہر صنف کے اندر ہزاروں کتابیں ہیں، مطالعہ کیا کرو مولویو۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں نے نہیں پڑھی یا میں اس کو نہیں مانتا تو نہیں مانتا، یہ کوئی مطلب نہیں ہے، حقائق محفوظ ہیں، قدرت نے کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ جس نے 2 سیر جو رسول اللہ کی وفا میں دیے ہیں وہ بھی قرآن کی آیت بنے ہیں، اور جس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے وہ بھی حصہ آیات ہیں۔ کیوں نہیں ان چیزوں پر غور کیا جاتا؟ یہ کیسے ہضم ہو سکتے ہیں تمہیں یہ اموی مظالم؟ امویوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر گزرے، وہ ایک قبائلی عصبیت تھی، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ یعنی جب وہ اسلام میں نہیں تھے تو اس وقت بھی اسلام کے دشمن تھے، اور جب وہ اسلام میں آئے تو اس سے کئی گنا زیادہ دشمن ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی دشمنی تو یہ ہے کہ اسلام کا ٹائٹل استعمال کر کے الہی نظام کے استحکام کو ختم کرنا اور ملک عزوز کی بنا رکھنا۔ Hidden Tracks۔ اسلام کے خاتمے کے لیے اسلام ہی کا ٹائٹل استعمال کیا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ملا اعظم نے اس تصور علم کو، اس تصور دین کو، اس تصور ظلم اور بربریت کو ثواب کے درجے میں بیان کیا ہے۔ یہ شرمناک رویہ ہے ملا اعظم کا کہ قتل عام کو بھی مسلمان، یعنی ایک شخص کا قتل جو ہے یہ اتنا بڑا سنگین ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور جس نے صحابہ کرام کو قتل کیا، آج تک کسی سنی مولوی کو حیا آئی ہے؟ میں بالخصوص بریلوی علماء سے مخاطب ہوں، کیا کبھی غیرت آئی ہے کہ صحابہ کے قتل پر بھی کوئی رد عمل دیا جائے؟ جو صحابہ نے دیا ہے وہی نقل کر دیا جائے، جو تابعین نے دیا ہے، اتباع تابعین نے دیا ہے؟ نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ بریلویوں کے ننھال اس کی زد میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، اور یہاں یہ ایک بات میں عرض کرتا جاؤں، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً مولوی بھٹک اٹھتے ہیں، او ہو ہم تاریخ نہیں مانتے۔ او بھائی، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جتنا قرآن ہے، اس میں صرف 500 آیات ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں، چند آیات قصص اور امثال پر مشتمل ہیں، باقی سارا قرآن تاریخ ہی ہے۔ کس طرح تم تاریخ کا انکار کر سکتے ہو؟ ہزاروں آیات قرآن کی تاریخ ہیں، انسانیت کی، پیچھے کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع سے لے کر آگے تک تاریخ ہے، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور حدیث کو بھی نہیں مانتے، یہ بھی ان کا ڈرامہ ہے، جو حدیث ان کے مذہبی مزاج کے خلاف ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں مانتے۔ بھائی مانتے کیا ہو پھر؟ قرآن بھی نہیں مانتے، حدیث بھی نہیں مانتے، مانتے کیا ہو پھر؟ جی جب تاریخ ہے، وہ تاریخ بذات خود کوئی شے نہیں ہے، جو حقیقتیں، جو حادثات، واقعات رونما ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کا نام تاریخ ہے۔ اور یاد رکھنا تاریخ کتنی اہم ہے، تاریخ
تاریخ کے بغیر حدیث کی صحت اور سکم کا ہی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. حدیث کی صحت کے لیے تاریخ حدیث کی مزاج میں ضروری ہے. مولویو کچھ پڑھا بھی کرو، ڈرامے بازی نہ کیا کرو. اور بڑی عجیب بات ہے، ایک حدیث بخاری میں لکھی ہے، اور اگر اسی حدیث کو کوئی شخص بیان کر دے من و عن پوری دیانتداری کے ساتھ، حدیث کو متن اور سند کے ساتھ بیان کر دے، تو چونکہ وہ مولویوں کے، میرے بریلویوں کے مزاج کے خلاف ہو، تو اس پر بھی فوری FIR دے دو، جناب اس نے گستاخی کر ڈالی ہے صحابہ کی. آج تک ملت بریلویہ یہ طے نہیں کر پائی کہ گستاخی ہوتی کیا ہے. سمجھا گی؟ گستاخی کے الفاظ کیا ہیں، ان الفاظ کے پیچھے دلائل جو ہوتے ہیں، جو تعین کرتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے. تو ایسا کریں میرے مہربان، میرے پیٹی بھائی مولوی بریلوی، مہربانی کر کے آپ وہ الفاظ کا چناؤ کریں جو الفاظ صحابہ کی گستاخی یا اور کسی کی گستاخی کے لیے بولے جا رہے ہیں، اور ان الفاظ کا انتخاب کر کے اس کے پیچھے دلیل شرعی دیں. کیونکہ آپ حکم شرعی لگاتے ہیں، حکم شرعی کے پیچھے دلیل شرعی اس کی قوت ہوا کرتی ہے، مذہبی جوڑ توڑ نہیں ہوا کرتی. اب مذہب کے زمانے چلے گئے، دفن ہو گئے سارے. سمجھ آ گئی؟ اب جو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والوں کو طلقاء کہا ہے. آج اگر کوئی طلقاء کو طلقاء کہے تو وہ مجرم. یہ کیا ڈرامہ بازی. اور پھر اصحاب رسول نے بھی ان کو طلقاء کہا ہے، حضرت عمر نے بھی طلقاء کہا ہے، مولا کائنات نے بھی طلقاء کہا ہے، وہ ہیں ہی طلقاء. تو طلقاء کو طلقاء کہنے بھلا مجرم بن جاتا ہے. اور پھر پوری تاریخ اہل سنت جو ہے یہ بیان کرتی ہے، مثلا طبقات الکبریٰ سے لے کر نیچے تک آ جائیے، ہاں جی، توڑ تک آ جائیے، مدارج النبوہ تک آ جائیے، اور سبل الہدیٰ والرشاد تک آ جائیے. تدریجاً ارتقاء میں آپ جائزہ لے لیجیے، سیرت کی کتابوں کا، تاریخ کی کتابوں کا جائزہ لے لیجیے، کیا معاملات ہیں. وہ بھی خدا کا خوف کرو. ایسا کرو، یا تو ساری تاریخ، سیرت اور حدیث اور قرآن کو جھٹلا دو جیسا کہ جھٹلایا ہوا ہے، اور اگر ان کے اندر کوئی سچائی ہے تو اس حقیقت کو کوئی بیان کرتا ہے تو اس پر چڑھ دوڑتے ہو کو خدا کا خوف کرو. یہ کون سی دینی بصیرت ہے؟ جو طلقاء ہیں ان کو طلقاء کہنا جرم ہے. یہ تو رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، اور محدثین کی سنت ہے. یہ کون سی ایسی بات ہے ہر بات پر جناب اللہ آپ واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بلکہ مثلا امام بخاری بڑی قداور شخصیت ہے محدثین کے اپنے ٹائٹل میں. ان کے استاد ہیں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی المصنف، ان کی کتاب بہت بڑی ذخیرہ ہے، ضخیم کتاب ہے. اور بریلویوں نے ہم نے انہی سے وہ حدیث نور لی ہے جو ہم بر ربیع الاول شریف میں ہم بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ میزان الاعتدال کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لا تقذر مجلسنا بذکر ولد ابی سفیان. اب مجھے بتائیے، یہ ذہبی جیسا آدمی یہ لکھ دے کہ امام عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں کو ذکر معاویہ سے گندا نہ کرو، ہم اپنے مجلسوں کو ذکر معاویہ سے گندا نہیں کرنا چاہتے. اب بولیے، یہ جملہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ ناقل امام ذہبی ہیں. جملہ کن کا ہے؟ امام بخاری کے استاد کا. تو بھائی اس پر کیوں نہیں گرفت کرتے؟ ٹھیک ہے. اور بڑے عجیب معاملہ ہے. مطلب یہ چیزیں لا تعداد ائمہ اہل سنت نے لکھی ہیں، خاص کر صفین کے معاملے میں. اسی فیہ باغیہ والی جو حدیث ہے اس کے اندر تو ہزاروں علماء اہل سنت نے. آپ ابو بکر جساس سے لے کر اوپر تک چلے جائیے، امام ابو حنیفہ تک چلے جائیے، تو یہ سارا زمانہ جھوٹا ہے، صرف بریلوی سچے ہیں. یہ سارے محدثین جھوٹے ہیں اور بریلوی سچا ہے، مولوی سچا ہے، ہاں جی، اور یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں اور تم سچے ہو. بہترین اس کا حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے اندر خلفشار کریں اور ڈرامہ بازی کریں، بہترین اس کا حل یہ ہے کہ یہ حدیث کی کتابیں جلا دیں اور قرآن کریم کی وہ آیات بھی جلا دیں جو مظالم کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، خیانت والوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، جبر اور استبداد کرنے والوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں. تو وہ قرآن کریم سے وہ آیات نکلوا دو، حدیث سے وہ حدیثیں نکلوا دو، سیرت کی کتابیں جلا دو، تاریخ ساری جلا دو،
تو پھر اپنے طور پر جو آپ ترتیب دیں گے اپنے ننہال کے فضائل، تو بھائی ہم پڑھیں گے، کچھ تو کچھ دو۔ یہ کیسی بات کرتے ہو کہ جناب والا یہ نہ کہو وہ نہ کہو؟ جنہوں نے کہا ہے ان کے گلے میں جا کر پھندا ڈالو، اور بڑی بڑی حرمتیں تمہیں پامال کرنا پڑیں گی اپنے فتووں کے اس تصور میں۔ یا تمہارے فتوے جھوٹے ہیں، یا اہل سنت کا سارا تاریخ ریکارڈ جھوٹا ہے، خواہ وہ حدیث کی بنیاد پر ہے، خواہ وہ تاریخ کی بنیاد پر ہے، خواہ وہ سیرت کے تصور میں ہے، خواہ وہ تفسیر کے ٹائٹل پر ہے، یا وہ سارا کچھ جھوٹ ہے، صرف تم سچے ہو، تو یا پھر تم جھوٹے ہو۔ اکابرین اہل سنت نے سچ بولا ہے، اور جو انہوں نے سچ بیان کیا ہے اس سچ نے منظر عام پر آنا ہے۔ پاکستان کے اندر تو تم شور شرابہ کر سکتے ہو، اب بتائیے اہل عرب میں تم کیا کرو گے؟ عرب کے سلفی علماء جو محقق ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں، سینکڑوں کتابیں انہوں نے ان مظالم پر لکھ کر اور ان پر رد عمل دیا ہے۔ جاؤ ان کو جا کر پھندا میں ڈالو، ان کو پرچہ پر جا کر ان سے ایف آئی آر درج کرواؤ، جاؤ پتہ چلے تمہیں۔ کو خدا کا خوف کرو، علم اور دلیل کا میدان جو ہے اس کو فروغ دو۔ فتویٰ شتوا اب نہیں چلے گا، اللہ کے فضل سے نہ ہم چلنے دیں گے، ہم پاکستانی ہیں، اس کے استحکام اور سلامتی پر ہم نے حلف دیا ہوا ہے، اور ہم اسی خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس پر ہماری ہر شے قربان ہے۔ اور تم فتوے لگا کر دینا والا بریلوی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کرنا چاہتے ہو، اس میں دبوچنا چاہتے ہو امت کو، ایسا نہیں ہے۔ دلیل کی دنیا میں بات کرو، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو ٹھیک، ورنہ خاموش رہو۔